بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست نے حضرت مولانا منظور احمد مینگل دامت برکاتہ العالیہ کی تحریر رسال کی ہے۔ یہ تحریر حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ سے متعلق ہے۔ تحریر کا ایک ایک لفظ عقیدت اور محبت میں ڈوب کر لکھا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل سے چونکہ بہت سے حضرات جڑے ہوئے ہیں جو حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ان میں سے بعض شاگرد ہیں اور بعض حضرت کے متوسرین میں سے ہیں، لہذا میں نے مناسب یہ خیال کیا کہ اس تحریر کو ریکارڈ کر دیا جائے تاکہ یہ تحریر ظاہر ہے سارے حضرات تک پہنچنا اس کا پہنچانا مشکل ہو، بہت ممکن ہے بہت سے حضرات تک یہ تحریر نہ پہنچ پائے، اس لیے میں اس کو ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ جو حضرات یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے ہیں کم از کم ان تک یہ تحریر پہنچ جائے۔ تو ایک ایک لفظ محبت اور عقیدت کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ آپ جب اس تحریر کو پڑھیں گے یا میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس کو سنیں گے تو آپ کو ہر ایک لفظ کے اوپر لطف آئے گا، اتنی شاندار تحریر ہے۔ تحریر کا آغاز اس طرح سے ہوا ہے۔ حضرت اقدس علامہ سعید رحمہ اللہ کا سفر سعید الی دار السعید، للہ الحمد والبقاء۔ اس کے بعد ایک عربی شعر لکھا ہے شروع میں، لو کانت الدنیا تدوم لأحد لکان رسول اللہ فیہا مخلد، کہ اگر دنیا کسی شخص کے لیے ہمیشہ رہتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ رہتے۔ اس کے بعد ایک فارسی شعر لکھا ہے، اگر دنیا بگس پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے، اگر دنیا کسی شخص کے لیے ہمیشہ رہتی تو ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے۔ اس کے بعد حضرت مولانا منظور مینگل دامت برکاتہ العالیہ لکھتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے ہی کے لیے آیا ہے، آئندہ جو بھی آئے گا جانے ہی کے لیے آئے گا، نہ کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے، چونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور دارالبقا نہیں ہے اور نہیں ہمارا وطن اصلی ہے۔ اگر قدرت کے نظام ہستی میں موت نہ ہوتی تو آج اس دنیا میں کسی کے لیے پاؤں دھکنے کی جگہ تک نہ ہوتی۔ یہی وہ فلسفہ ہے جس کے پیش نظر علماء امت اور طالبان دین کے عظیم روحانی پیشوا اور علمی کشتی کے ناخدا محبوب العلماء و صلحاء فقیہ الملت شیخ الحدیث و تفسیر مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ نے مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں ہمیں فراق جاویدانہ کا داغ دے کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ رحمہ اللہ خود تو اس جانے پر نازاں و شادمہ ہو کر بلال و عمار کا نعرہ کیف لا نفرح غدا نلقا الاحبہ محمد و حزبہ لگا کر اپنے رب اور اس کے پیاروں سے جا ملے، مگر اپنے پیچھے میرے جیسے لاکھوں عقیدت مندوں اور متوسلین کو میدان تیہ میں غمزدہ حیران و سرگرداں چھوڑ کر چلے گئے۔ شاید کہ ہم زمانے کے موسیٰ اور اپنے وقت کے ہارون کی قدردانی نہیں کر پائے، ورنہ نوبت بایجا رسید کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اگر کسی بھی عظیم ہستی کے جانے پر جزا و فضا نوحہ و فریاد کرنے کی اجازت شریعت میں ہوتی تو میں اپنے شیخ و استاد رحمہ اللہ کے فراق پر آسمان و زمین کو بھی رو رو کر دکھا دیتا کہ آہ کون گیا ہے اور کتنا بڑا صدمہ دے کر گیا ہے، لیکن نہیں، ہمیں ہمارے شیخ قل کل من عند اللہ ولا نعتقد ولا نقول الا بما یرضی به ربنا کا درس دے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ رحمہ اللہ کون تھے؟ قارئین اگر محسوس نہ کریں تو شیخ محمد عوامہ کا یہ جملہ اس موقع پر بالکل بجا ہے کہ لا يعلم العالم الا العالم، کہ عالم کے علم کی معرفت عالم ہی کو ہو سکتی ہے نہ کہ کسی غیر عالم کو۔ میرے شیخ مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ نے دنیا میں اپنے علم و تحقیق سے اپنی پہچان کرائی اور اس زمانے میں اپنی علمی قابلیت کا لوہا منوایا، جبھی تو آج علمی دنیا میں ہر سو آپ ہی کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور یہی آپ کی امتیازی پہچان بھی ہے، نہ کہ آپ کی پہچان کچھ اور۔ یعرف الرجال بالحق والحق لا يعرف بالرجال کا ضابطہ بھی اسی امر کا تقاضا کرتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں کروڑوں کی تعداد دیوبندی چاہے وہ علماء ہوں یا غیر علماء سمیت مجھ جیسے ناواقف علماء کو دیوبندیت کے حدود اربع کا بھی علم نہیں، اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہو سکتی ہے۔ الی اللہ المشتقى والمفزع۔ آگے لکھتے ہیں، آپ رحمہ اللہ سے عقیدت کا ذریعہ۔ استادی و سندی رئیس المحدثین استاد الکل مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کو کئی بار حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ کے فضل و کمال کا اعتراف کرتے ہوئے دیکھا،
مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کی لسان سے آپ کی علمی قابلیت کی ترجمانی ہی ہماری عقیدت و الفت کا ذریعہ بنی، اور آپ رحمہ اللہ کا اشتیاق ہمارے دل میں جاگزیں ہو گیا، اور اس سے بڑھ کر احقر کی ساری زندگی درس نظامی کی کتب کا درس دینے میں کھپ گئی۔ جامعہ فاروقیہ میں، جو کہ ام المدارس فی پاکستان ہے، درس نظامی کی تقریباً تمام کتب بشمول بعض کتب احادیث پڑھانے کا موقع ملا، اور پھر عرصے دراز سے ادارہ جامعہ صدیقیہ میں سیاستہ، مشکات اور تخصص فی الفقہ کی کتب بھی زیر درس رہیں۔ اس سلسلے میں احقر حل کتاب کا محتاج رہتا ہے۔ لمبی چوڑی تقاریر بندے کو طبعاً ناپسند ہیں۔ موجودہ زمانے کے علماء میں سے کتاب دانی کا بادشاہ اور شاہ سوار میں نے جن ہستیوں کو پایا، ان میں سے سر فہرست شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، حضرت اقدس مولانا صدیق احمد پانوی اور حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہم اللہ ہی کو پایا۔ تجربہ ہے کہ مدرس جب اصل کتاب کو چھوڑ کر لمبی و چوڑی تقاریر کا سہارا لے تو سمجھ لیا جائے کہ مدرس اصل کتاب سے ناواقف ہے، چونکہ حل کتاب کے لیے اصل کتاب کا سمجھنا اور سمجھانا نہایت ضروری ہے۔ حضرت اقدس رحمہ اللہ کی تحفۃ العلمائی، تحفۃ القاری اور رحمۃ اللہ الواسعہ، ہدایت القرآن و دیگر تصانیف اسی بات کا کھلم کھلا اور ثبوت بین ہے۔ آپ رحمہ اللہ کا انداز تدریس۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت اقدس قاسم العلوم الخیرات نانوتوی رحمہ اللہ، فقیہ الامت رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، رئیس المحدثین محمد انور شاہ، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی، حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ، ان کا انداز و اسلوب عاقلانہ، ابقرانہ، فقیحانہ اور محدثانہ ہے۔ آپ رحمہ اللہ نصوص قرآنیہ اور نصوص احادیث میں غوطہ زن ہو کر مسائل کا استنباط کیا کرتے تھے، جبکہ دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات کا انداز صرف ناقلانہ ہے، نقل در نقل ہی سے کام لیا گیا ہے، جبکہ مذکورہ بالا عبقری شخصیات کا انداز درس صرف اور صرف تحقیق پر مبنی ہے۔ فقہ و حدیث میں آپ رحمہ اللہ کا حسین امتزاج۔ سیدی و سندی حضرت اقدس مفتی صاحب رحمہ اللہ ہمیشہ احادیث مبارکہ کو مطبوع بنا کر فقہی مسائل کو اس سے جوڑا کرتے تھے، نہ کہ ہمارے زمانے کے عام علماء کی طرح۔ ہمارے زمانے کے علماء مسائل فقیہ میں سے غیر مفتابی اور شاذ و مرجوح اقوال کی بنا پر احادیث میں تعویل کر کے حدیث کو اس کمزور مسئلے کا تابع بنا لیتے ہیں، بلکہ حدیث تابع بنانے کا جرم عظیم کا ارتکاب کر گزرتے ہیں، جو علمی دنیا میں نہایت ہی قبیح اور ناقابل معافی جرم ہے۔ آپ رحمہ اللہ کا انداز فقیحانہ اور محدثانہ تھا، نہ کہ مناظرانہ و مجادلانہ۔ آپ کی طبیعت مناقضانہ نہیں تھی، كأنه يجعل الحنفية تابعة للحديث ولا يعكس الأمر فجزاه الله عنا وعن المحدثين والفقهاء۔ گویا کہ حضرت رحمہ اللہ وہ حنفیت کو حدیث کے تابع بنایا کرتے تھے اور اس کا برعکس نہیں کیا کرتے تھے، یعنی حدیث کو حنفیت کے تابع نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اس موقع پر میری تمام علماء اور مدرسین سے گزارش ہوگی کہ ان کے ہی اسلوب کی اتباع کریں۔ آگے لکھتے ہیں، منشا اور اساس سے اختلاف۔ آپ رحمہ اللہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ائمہ مجتہدین میں منشا اور اساس اختلاف کو اردو زبان میں بیان کیا، اور ائمہ اربعہ کے اختلاف کو صواب و خطا کا درجہ دے کر اس امر کو واضح کیا، اور یہ صرف اور صرف آپ ہی کا تفرد ہے، جو میرے جیسے کئی ناواقف ملا تو اس اختلاف کو حق و باطل کا رنگ دے کر امت کو ائمہ اربعہ کا دشمن بنا چکے ہیں۔ عبدالحکیم سیالکوٹی کے بارے میں مشہور تھا کہ سنگ را موم کرد و موم را سنگ کرد، لیکن میرے شیخ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ صلاحیت ودیعت عطا فرمائی تھی کہ آپ سنگ را موم کرد ہی کے مصداق تھے۔ میں نے اپنے کابرین میں مشکلات کی اتنی عمدہ تعبیر کرنے والا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ اگر آپ کی تصانیف کے جواہر و درر اور آپ کی عمدہ تعبیرات کو جمع کیا جائے تو شاید ایک بہت بڑی تصنیف ان اشیاء کو سمیٹ نہ سکے۔ دعا، صبر و محنت۔
اللہ تعالیٰ آپ کو غریم رحمت کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی صرف نسبت ہی نہیں بلکہ آپ جیسی محنت اور اخلاص ہم سب کو نصیب فرمائے، آپ سے شرف تلمذ اور سند حدیث اور اس پر تلخ اعتراضات اور حضرت اقدس کی طرف سے اور مفتی محمد امین پالن پوری برادر مکرم مولانا محمد قاسم کی طرف سے مدد اور تعاون کا تذکرہ کسی مستقل مضمون میں انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس ناکارہ کو بھی آپ کے علوم کا کچھ حصہ عمل نصیب فرمائے، آمین۔ منظور احمد مینگل۔ نیچے حضرت کے سگنیچر ہیں، خاک پائے شیخ مرحوم منظور مینگل، خادم جامعہ صدیقیہ کراچی پاکستان۔